ایک گروہ کو کھینچ کھینچ کر الال جنت، جنت کی طرف کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے، دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ بروز محشر سب متقین کو نہیں، متقین میں سے بھی ایک خاص گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں نہیں جا رہا ہوگا، کیونکہ کھینچا اسے جاتا ہے جو خود جانا نہ چاہتا ہو۔ جو خود جانا چاہتا ہو اسے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس جملے کو سمجھانے سے پہلے میں ایک عام سی بات کرتا ہوں، عمومی طور پہ میں اپنی بات کروں، آپ سب دوستان کی بات کروں۔ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں دو خیال ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عبادت کرنے سے جنت ملے گی، تو جو ہے نا، پہلی یہ ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، نافرمانی پروردگار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کی اطاعت کریں، جس سے اللہ روکے اسے رک جائیں، واجبات کو ادا کریں، محرمات سے بچیں۔ یہ سب ذہن میں رکھ کے کیوں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایسا کرنے سے ہمیں جنت ملے گی اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سوچ رکھے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور ہمیں یہ سوچ تعلیم بھی محمد و آل محمد اور قرآن نے کی ہے۔ اللہ نے بھی جنت کا لالچ دیا ہے، عذاب جہنم سے ڈرایا ہے۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پورے عالم میں ہر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا جنت کے لالچ میں کرتا ہے یا جہنم کے خوف سے کرتا ہے۔ ہاں، پوری کائنات میں ایک واحد و وحید ہے، علی ابن ابی طالب، جو ذات خود کہتی نظر آتی ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف میں نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں وجدت اہلا للعبادہ، مجھ علی نے اس اللہ کو لائق عبادت پایا ہے، کیونکہ مجھ علی نے اس اللہ کو، اس کی ذات کو لائق عبادت پایا ہے۔ ایک جملہ، بڑا دقیق سا جملہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے اور اس جملے کا لطف لیں گے۔ اگر نگاہ کی جائے تو پوری کائنات میں صرف محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے جو دنیا کو یہ پیغام دیتا نظر آ رہا ہے کہ یاد رکھنا، اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جس طرح محمد و آل محمد نے اللہ کی تمام مخلوقات کو بتایا کہ وہ اللہ، وہ خالق لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے بھی پھر قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے اشارہ کر دیا کہ دنیا والوں تم بھی یاد رکھنا، محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے، لائق درود۔ محمد و آل محمد پھر نعرہ حیدری، یاد رکھنا، آل محمد صلوات، انتہائی توجہ چاہوں گا۔ جس طرح محمد و آل محمد نے بتایا کہ وہ اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے، پھر اللہ نے بھی بتایا کہ دنیا والوں تم یہ بھی یاد رکھنا، محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے بلکہ لائق درود ہے۔ یعنی صرف محمد و آل محمد کی ذات وہ ذات ہے، ان میں ایسی ہستیاں پائی جاتی ہیں جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت اس کے جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، اس کے جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اسے لائق عبادت پایا۔ محمد و آل محمد کے علاوہ ہر شخص یا جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے یا جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ یہ کون سے متقین ہیں جو شوق سے جنت نہیں جانا چاہتے؟
یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں ملائکہ ہانک کر، کھینچ کر، زبردستی کر کے، اگر میں معنی تبدیل کروں مفہومی لحاظ سے سمجھانے کے لیے، تو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، جنت میں شوق سے جا نہیں رہے، اور تمام متقین نہیں، متقین کا بھی ایک خاص گروہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کی اگلی حصے کے، اس آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ کرنے کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور جیسے ہی آپ سب اس متقین کے گروہ کے بارے میں جانیں کہ جنہیں محشر میں کچھ ایسا نظر آ رہا تھا جو جنت سے قیمتی تھا، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ حق ادا کریں اور اس گروہ میں شامل ہونے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ جب اللہ کے ملائکہ ان کو کھینچ کھینچ کر جنت تک لے کے جائیں گے اس ایک گروہ کو، تو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ یہ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی جنت کے دروازے پر، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف نظر آ رہے ہوں گے جنت کے نظارے، یہ جنت کے نظاروں کو دیکھنے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کے نظارے دیکھنے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ موڑ موڑ کر پیچھے دیکھیں گے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے دروغے ان سے کہیں گے فَادْخُلُوهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، توجہ رکھیے گا، جنت کے دروغے اس گروہ سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم کامیاب ہو گئے، سلام علیکم۔ اب جب ترجمہ کرنا ہے تو تب لطف آنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے ملائکہ سلام بھی کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم کامیاب ہو گئے، فادخلوها خالدین، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو۔ جب تفسیر کا مطالعہ کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو شوق سے جنت بھی نہیں جانا چاہ رہے، جن پر جنت کے ملائکہ سلام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ جنت عزیز نہیں ہے بلکہ جنت کے وارث عزیز ہیں، یہ لوگ ہیں کون؟ تو ملائکہ جو جنت کے دروغے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے جو انہیں پکڑ پکڑ کر لا رہے ہوں گے، اللہ کے ملائکہ کے گروہ سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہیں تم پکڑ پکڑ کر جنت کے دروازے پہ لا رہے ہو اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو رہے؟ تو ملائکہ کہیں گے ہؤلاء حداث الحسین، یہ حداث حسین ہے۔ حداث الحسین سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ جماعت ہے، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام میں چاند نظر آتا تھا یہ کالا لباس پہن لیتے تھے، یہ اپنے گھروں میں، یہ اپنے محلوں میں، یہ اپنے شہروں میں، یہ اپنی گلیوں میں، یہ اپنے محلوں میں، یہ بازاروں میں جا کر، یہ چوکوں میں جا کر اعلان کر کے کہتے تھے لبیک یا حسین، کہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرف صدا دیتے تھے لبیک یا حسین، حسین حسین کی بلند صدائیں دینے والے لوگ ہیں۔ جب یہ بتایا جائے گا ان کو تو پتہ چلا حداث الحسین کا مقام کیا ہوگا، حسین حسین کہنے والوں کا مقام کیا ہوگا، کہ یہ شوق سے جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے۔ کیوں نہیں جا رہے ہوں گے؟ تفسیر کا ملاحظہ کیجئے گا، تفسیر کہتی ہے اس لیے نہیں جا رہے ہوں گے کیونکہ پیچھے زیارت حسین نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ زیارت سید الشہداء میں مصروف ہوں گے، اس قدر مصروف ہوں گے کہ ملائکہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ مڑ مڑ کر حسین کا چہرہ دیکھا۔ یہ لوگ حداث الحسین جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی، جن کی عظمت و فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی،
جو جنت سے زیادہ ترجیح زیارت حسین کو دیا کرے. تو میں 4 مصروں کا سہارا لیتا ہوں. رسول پاک کو رحمت تلاش کرتی ہے، علی ولی کو ولایت تلاش کرتی ہے، جہان والوں کو ہے جنت کی تلاش، مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. یہ ایسا گروہ جو خود جنت میں نہیں جا رہا. اگر آپ لطف لیں تو مجلس کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور گروہ کا تذکرہ بھی کرتا چلوں. قرآن ہی بتاتا ہے کہ ایک اور گروہ بھی ایسا ہوگا جب انہیں دروازہ جنت نظر آئے گا تو وہ جنت کی طرف دوڑیں گے، اس رفتار سے دوڑیں گے کہ آواز آئے گی واقفوہم، انہیں روکو. ملائکہ آئیں گے انہیں روکیں گے. اس قدر تیزی کے ساتھ وہ جا رہے ہوں گے کہ ملائکہ بیریئر لگا کر انہیں روکیں گے. ملائکہ روکیں گے، اللہ کے ملائکہ روکیں گے اور وہ کہیں گے کہ کیوں روکا ہے؟ آواز آئے گی اپنی مرضی سے نہیں روکا، اس پروردگار کے حکم سے روکا ہے. میرے اللہ ہماری عبادات مکمل، ہم نے نماز مکمل پڑھی، روزے مکمل رکھے، حج ادا، زکوٰۃ ادا، پھر کیوں روکا گیا؟ آواز آئے گی تم سے ابھی ایک سوال باقی ہے. ملائکہ پوچھیں گے ایک سوال باقی ہے، اس کا جواب دو گے. کہا کون سا سوال؟ ملائکہ کہیں گے پوچھنا تو یہی چاہتے ہیں، یہ جتنی عبادات لائے ہو ان عبادات کی سند بھی لائے ہو. وہ پوچھیں گے عبادات کی سند کیا ہے؟ تو کہیں گے وہی ولایت علی ابن ابی طالب، وہ ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت. جنت کے شوق میں بھاگیں اور جنت کے در سے ہٹا دیے جائیں. وہ دشمن علی ہوتے ہیں، وہ دشمن عزاداری ہوتے ہیں، اور جو خود جنت کو دیکھ کر زیارت حسین میں جنت کو چھوڑ دیں وہ عزاداران سید الشہداء. سال کی ابتدا ہوئی ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے. نظر دوڑائیں پوری کائنات میں، نظر دوڑا کر دیکھیں پوری کائنات میں ہر قوم اپنے سال کا آغاز رقص و غنا کی محفلیں سجا کر، شراب و کباب کی محفلوں سے کرتی ہے، لیکن واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنے سال کا آغاز مظلوم حسین پر گریہ کر کے کرتے ہیں. پوری اقوام عالم میں واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنے سال کی ابتدا بھی عبادت کے رنگ میں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جملہ دقیق ہے، انتہائی توجہ چاہوں گا. کیوں روتی ہے شیعہ قوم سال کی ابتدا میں؟ ایک پیغام دیتی ہے. جس طرح جب انسان دنیا میں آتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے اور اس کے رونے سے اس کے والدین ہنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رونے کو اللہ نے زندگی کی علامت قرار دیا ہے. کیوں روتا ہے اور والدین ہنستے ہیں؟ بچہ روتا ہے والدین ہنستے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رونے کو زندگی کی علامت قرار دیا ہے. اگر بچہ نہ روئے پھر اس کے والدین روتے ہیں. اگر آپ توجہ کریں، رونے کو اللہ نے زندگی کی علامت قرار دیا. جیسے ہی سال نو کا آغاز ہوتا ہے پوری دنیا خاموش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، رقص و غنا کی محفلوں میں مصروف ہوتی ہے. واحد قوم ہے قوم شیعہ جو روتی ہے. گویا کہ یہ قوم رو کر بتاتی ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بیدار ہیں، ہم ہی وہ قوم ہے جو زندہ ہے. اگر آپ توجہ کریں تو اسی لیے تو شاید میں کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. یہی وجہ ہے کہ بیداری کی علامت ذکر حسین ہے. ایک وعدہ تھا جیسا کہ قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. خالق فرما رہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. جملے پہ انتہائی توجہ چاہوں گا. تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں. 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک، 3 شعبان 3 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین نے ذکر پروردگار کیا. کس حالت میں کیا؟ کربلا کی تاریخ میں دیکھیں، زخموں کی شدت میں کیا، بیٹوں کی شہادت کے بعد کیا. اپنے بدن کو، اپنے لباس کو جب دیکھا کہ خون میں تر ہے، کہیں علی اکبر کا خون، کہیں اصغر کا خون، کہیں عباس کا خون،
لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا اطاعت کا وقت آیا، وقت نماز داخل ہوا، حسین نے زخموں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے شہادتوں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے اپنی تنہائی کو نہیں دیکھا، حسین نے عالیہ کی تنہائی کو نہیں دیکھا، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کا ذکر کیا۔ نتیجہ کیا ملا؟ اللہ نے قیامت تک ذکر حسین کو زندہ کر دیا۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں تبدیل کر کے، اس جملے پہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کو سیدہ کی امانت کا امین قرار دیا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کو حسین کے زخموں کا مرہم قرار دیا۔ آپ روتے ہیں عزاداری میں آ کے، بڑی فضیلت ہے اس عزاداری میں آ کے رونے کی۔ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، رسول فرما رہے تھے نا، جو حسین پہ روئے، جو روئے یا رلائے یا رونا نہیں آیا، فقط رونے والی شکل بنا دے، اس پر جنت واجب ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسا کارنامہ حسین نے سر انجام دیا کہ حسین پر رونے کی شکل بنا دینے پہ جنت سستی نظر ہے۔ جنت کو اتنا سستا کر دیا حسین نے۔ بڑا مقام عزاداران سید الشہداء کا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی، کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جس نے ایک منصب کو پایا ہو اور حسین پہ نہ رویا ہو۔ ابتدائی کائنات تاریخ بتاتی ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول ہونے لگی، جبرائیل آئے، قرآن گواہ ہے، کلمات کو تعلیم فرمایا۔ وہ کلمات کیا تھے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کی توبہ انہی کلمات کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ کون سے کلمات؟ یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، پڑھتے آئے ساتھ ساتھ حضرت آدم، یا محسنوں بحق الحسن، یہاں تک پڑھ لیا۔ جیسے جملہ ہے نا یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، آدم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پوچھا جبرائیل کیا لذت ہے اس نام حسین میں، کیا درد ہے اس نام حسین میں کہ ادھر میری زبان پر یہ حسین کا نام آیا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پہلی مجلس کائنات میں ذکر حسین کی بپا ہوئی، پڑھنے والا جبرائیل تھا، سننے والا آدم تھا۔ جبرائیل نے رو رو کر سنایا، آدم نے رو رو کر سنا، یہ تیری نسل میں سے آخری محمد مصطفیٰ کی اولاد میں ہوگا جس کے بیٹے بھی مارے جائیں گے، جس کے بھائی بھی مارے جائیں گے، جس کی بہنوں کی چادریں لوٹ۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی حسین پر روتا نظر آیا۔ جس نبی کو مشکل پڑی اس نے مشکل میں حسین پر گریہ کر کے سہارا لیا۔ محمد مصطفیٰ 3 شعبان المعظم، محمد مصطفیٰ خود حسین کی ولادت پہ روتے نظر آئے۔ جب جناب سیدہ نے تاریخ کہتی ہے نبی پاک کے ہاتھوں پہ رکھا نواسے کو، نانا نے اپنے نواسے کو اٹھایا، جب نواسے کو چہرے کو دیکھا تو کوئی وقت یاد آ گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ پوچھا بابا خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں ہے؟ فرمائے سیدہ یہ میرا وہ نواسا ہے جو کربلا میں بے گوروں کو خود مارا جائے گا، جو 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، مظلومیت کی حالت میں، غربت کی حالت میں مارا جائے گا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ روئے، ادھر سے کائنات کی سب سے معززہ بی بی جناب زہرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنا مقام سننا، میں 2 جملے اور مصیبت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ نے پوچھا اے میرے بابا جب حسین اتنی مظلومیت سے مارا جائے گا تو میں حسین پہ بہت روؤں گی۔ نبی پاک نے فرمایا زہرا جب حسین مارا جائے گا نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا، نہ حسن ہوگا،
فرمایا پھر کون روئے گا حسین پہ؟ زینب روئے گی، جملہ سمجھنا آپ کی ہائے نکل جائے گی۔ فرمایا حسین کو زینب روئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا زینب کیسے روئے گی؟ زینب کے ہاتھوں میں تو رسیاں ادرکم من اللہ، ادرکم من السیدہ، ادرکم من اللہ۔ زینب کیسے روئے گی؟ زینب تو پابند رسن ہو کے شام چلی جائے گی۔ کون روئے گا بابا میرے حسین پہ؟ فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اللہ ایک قوم خلق فرمائے گا جس قوم کے بچے جوان ضعیف خواتین سب مل کے حسین پہ گریہ کیا کریں گے۔ اپنا مقام سننا، جب پتہ چلا نا جناب سیدہ کو بشارت دی رسول نے، جناب سیدہ نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے لگاڑ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے لگاڑ جنت میں نہ جائیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، نوجوان موجود ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں مجلس کی تکمیل کے لیے، حصہ ہے یہ مجلس کا۔ کوشش کرنا اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ زہرا کو در جنت پہ تمہارا انتظار کرنا۔ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ سیدہ کو در جنت پہ رک کے تمہارا انتظار کرنا پڑے۔ پہلے سیدہ نے دربار میں بھی انتظار کیے، رو رو کے کہتی تھی ایا کرو میرے پاؤں ادرکم من اللہ، ادرکم من سیدہ۔ ہر کوئی رویا حسین پہ، ابتدائے کائنات سے لے کر حسین کا بابا، حسین کی ماں، حسین کے بھائی، ہاں نہیں روئی تو حسین کی بہنیں نہیں رہی، لیکن جہاں موقع ملتا تھا بہت روتی تھی۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، ایک روایت میں اور پڑھتا ہوں، روایت سچ ہے، محرم کے ایام ہے، آپ کی عبادت کے لیے سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا تھا، وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا حسین پہ نہیں روئی، لیکن کوشش بڑی کی ہے۔ ایک سپاہی کو تعینات کیا تھا شمر میں کہ جیسے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس کی کمر پہ تازیانے نہیں ہونے دیا حسین کی بہنوں کو۔ لیکن تاریخ کو دیکھو، اس وقت سے لے کر طاہر امام تک تمام معصومین، تمام اولاد حسین کے جتنے ائمہ گزرے ہیں، آخری وقت میں حسین کو یاد کر کے روتے نظر آئے۔ اگر ذکر والی خراسان کریں، ایام عزا شروع ہوتے تھے، محرم کا چاند نظر آتا تھا، اپنے گھر کو کالے کپڑوں سے سجا دیا کرتے تھے، گھر کو عزا خانہ بنا دیتے تھے۔ بصلت روایت کرتے ہیں کہ والی خراسان کو ہم نے خراسان کی گلیوں میں ایام عزا میں محرم کے دنوں میں کبھی مسکراتا ہوا نہیں پایا۔ امام کی حالت ایسی ہوتی تھی ایام محرم میں کہ ہم امام کی حالت کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے ان کے جد حسین کی شہادت کے دن آگے ہیں۔ کون سی حالت؟ بصلت روایت کرتے ہیں جب محرم آتا تھا امام کا امامہ سر پہ نہ سنبھلتا تھا، امام کی ابا کندھوں پہ نہ سنبھلتی تھی۔ والی خراسان کی گلیوں میں رو رو کے کہا کرتے تھے او دادا حسین تیرے بڑے ارمان۔ محرم یکم محرم کا چاند دیکھ کے سب نے فیصلہ کیا آج کے دور میں کہ ایام عزا شروع ہو گئے ہیں۔ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب ہاشمیوں کے گھروں سے ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سننا چاہتے تھے۔ ہر کوئی حسین پہ رویا، ہر بشر حسین پہ رویا، زمین حسین کے غم میں روئی، آسمان حسین کے غم میں رویا۔ زمین کیسے روئی؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے، حسین کی شہادت کے بعد ظالم کربلا میں جب زمین سے کوئی پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے ابلتا ہوا خون نکلتا تھا، چرند حسین پہ روئے۔
پرند فضاؤں میں حسین پہ روئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم بھی حسین کے رونے والوں میں شمار ہو گئے۔ یکم محرم دنیا کے سارے خیالات کو ذہنوں سے نکالو، دو جملے میں سید الشہداء کے وطن چھوڑنے کے پڑھتا ہوں۔ بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا، بہت مشکل تھا۔ ہم جب آپ طالب علم ہیں، آپ اس بات کو خود اندازہ کر سکتے ہیں، جب اپنا گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ تک عزیز و اقارب کے ساتھ آتے ہیں، جب وقت جدائی آتا ہے تو ہر طالب علم کے دل میں ایک دفعہ گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی وطن ہے، وہاں پر ساری سہولیات بھی موجود ہیں، انتظام بھی موجود ہے، ہمارے رہنے کا کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، وطن شمار ہوتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا بھی موجود ہیں، لیکن جب وطن چھوڑنے لگتے ہیں ایک دفعہ دل گھبرا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا وطن چھوڑتے ہوئے دل گھبرا جاتا ہے، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب رسول بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ 26 رجب 60 ہجری سید الشہداء کے پاس قاصد آیا، ولید نے دربار میں بلایا۔ سید الشہداء نے جیسے ہی سنا بلاوا آ گیا، غریب نے اپنے لوگوں کے قرآن کی آیت کو جاری کیا، ان للہ، اٹھے، کہا کہ ابھی نہیں ہوں گا، بعد میں قاصد چلا گیا۔ دوسری دفعہ پھر بلایا، سید الشہداء نے پھر انکار کیا۔ تیسری دفعہ قاصد بلانے کے لیے آیا، سید الشہداء گھر میں موجود تھے۔ کائنات میں یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ بہن بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی مستور ہے، وہ جتنی تکلیفیں دکھ اس پہ آئیں وہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتی۔ ادھر سے تیسری دفعہ قاصد نے بلایا، سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جیسے ہی دیکھنا عالیہ نے قریب آئی، آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا زینب کے ہوتے حسین کیوں روتے ہو؟ فرمایا بلاوا آ گیا ہے، وقت تبدیل ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، حاکم شام مر گیا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، بیعت کا تقاضا ہے، بیعت کر نہیں سکتا، میرا ہاتھ سوالات انبیاء کی بیعت کا محافظ ہے، شریعت کا محافظ ہے۔ مفہوماً جملے عرض کر رہا ہوں، جیسے جناب عالیہ نے حالات کو سنانا، کتنی مطمئن تھی علی کی بیٹی، مطمئن ہو کے کہتی ہیں حسین پھر گھبراتا کیوں ہے، تو کرنا انکار، جہاں ضرورت پڑے گی زینب تیرے ساتھ نظر آئے گی۔ اب جملے تبدیل کر کے کہتا ہوں آپ کے ماتم کے لیے، گویا کہ یہ کہا اگر سر دینا پڑے حسین تو سر دے دی، سر تو دی، چادر زینب دیتی۔ دونوں بہن بھائی مل کے نانا کا دین بچاتے ہیں۔ ادھر سے حسین نے تیاری کی، فرمایا حالات بڑے سخت ہیں، حالات بڑے سخت ہیں، ظالم حکمران ہے، حسین اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ فرمایا میں وقت کا امام ہوں، جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، دربار میری مقتل نہیں، میری مقتل کربلا ہے، میرے قاتل کوئی ایک عد نہیں ہزاروں ہوں گے۔ فرمایا پھر بھی تنہا نہیں جانے دوں گی، ابھی تو آباد ہے، مدینے والوں کو پتہ چلے حسین تنہا نہیں ہے، سارے ہاشمیوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ سب ہاشمی تیار ہوئے، 19 35 یا 50 تین قسم کی روایات ملتی ہیں کہ ہاشمی نوجوان تیار ہوئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ منظر بنانا مدینے کی گلیاں، آگے آگے حسین، ایک طرف عباس، ایک طرف محمد بن حنفیہ، ایک طرف سید الساجدین، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف اولو محمد، ایک طرف امیر مسلم۔ اس رنگ میں حسین مدینے میں چلا۔ علماء کے جملے علماء فرماتے ہیں یہ مدینے میں پہلی اور آخری دفعہ اس طرح چلا، فرمانے میں ہرا، اس کے بعد کسی کی ایسی نظر لگی کہ حسین رہا چلتے چلتے دربار ولید کے باہر فرمایا، سب نوجوانوں کو سید الشہداء نے فرمایا رک جاؤ، میں تنہا جاؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب عالیہ نے کہا ہوگا کہ دشمن کے دربار میں تنہا نہیں جانے دوں گی، عباس کو ساتھ لے جاؤ، تو
تو کیا ہاشمیوں نے اصرار نہیں کیا ہوگا کہ ہم بھی ساتھ آئیں گے؟ کیا ہو، لیکن یہ احترام امامت ہے، حکم امامت کے احترام ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا رک جاؤ، سب ہاشمی رک گئے۔ ایک جملہ سید الشہداء نے فرمایا، ہاں اگر میں کوئی آواز بلند کروں پھر وارد دربار ہو جانا، یہ کہہ کہ حسین دربار میں جملے آپ نے سنے میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ ظالم نے تقاضۂ بیعت کیا، حسین نے فرمایا یہاں بیعت کی باتیں نہیں ہوتی، کل مدینہ اکٹھا ہوگا، سب لوگوں کے سامنے میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، بیعت کر یا سر کٹوا۔ سید الشہداء نے تاریخی جملہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا ہر حسینی فکر رکھنے والا کبھی یزیدی فکر رکھنے والے کی بیعت نہیں، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، روایات مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مروان نے اشارہ کیا، لیکن ایسی بھی روایات ہیں مروان نے بول کے کہا کہ پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آنے والا، آج عباس کے بغیر کھڑا ہے حسین۔ جیسے اشارہ کیا یا بول کے کہا، ایک جلاد آگے بڑھا حسین کا سر کاٹنے کے لیے، حیدری شیر کو جلال آیا، حسین نے کرسی کو ہوا میں اٹھایا، صدا بلند کی اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر کی تکبیر کی ریس ختم نہیں ہوئی تھی، ہاشمی جوانوں کے ہاتھ دربار کے دروازے پہ، دروازے کو کھول کے ہاشمی شیر ایسے داخل ہوئے جیسے پنجرے سے شیر نکلتے ہیں۔ قریب آ کے حسین کے گرد دائرہ بنایا۔ عباس نے کہا کس کی ضرورت عباس کے ہوتے حسین کے سر اس کی ضرورت عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے سر کلام۔ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، ولید کا دربار تھا، حسین کے قتل کی بات آئی۔ تاریخ کہتی ہے ایک نہیں دو نہیں 50 35 یا 19 جوان تلواریں لیے حسین کی حفاظت کو آ گئے۔ ابھی حسین نے ایک تکبیر بلند کی تھی، ہر ہاشمی جوان دوڑتا ہوا آیا۔ آپ کے گریے کے لیے جملے پڑھتا ہوں، یہ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، 10 محرم کربلا کو یہی حسین تھا۔ ایسے چل رہا تھا جیسے اجڑے باغ میں مالی چلتا ہے، ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہتا تھا کہاں گئے ہو میرے شاہ سوارو، حسین کے غم میں بلند آوازوں پر ہم فرما، جو جملے میں اور پڑھتے ہیں حوصلے کے ساتھ سنتے آنا۔ ابھی یہ کربلا کا میدان تھا جب حسین نے صدا بلند کی، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا، غریب بول کے کہتے تمہیں کیا ہو گیا، بے بولا تو جواب پوچھتے ہیں میرے آقا، پوچھتے ہیں میرے آقا، حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی نواز پوچھتے ہیں میرے آقا آپ کی حالت بڑی عجیب ہے، بدن زخموں سے چور ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کمر پہ ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اٹھے جوان آپ کو پانی پلائیں، اٹھے جوان آپ زخمی ہیں، آپ کے مرہم پٹی کریں۔ آخری وقت میں جوانوں کو بلا رہے ہیں، چاہتے یہ ہیں آپ کی تیمارداری کریں۔ حسین نے خود جواب دیا قوموا ایھا الکرام، اٹھو شریفو، اس لیے نہیں بلایا کہ پانی پلائے، اس لیے نہیں بلایا کہ کھانا کھلائے، اس لیے نہیں بلاتا کہ مرہم پٹی کریں، بلاتا اس لیے میں لحظے کا مہمان ہوں، زینب تمہاری
बुलाता इसलिए उठो, बनाते पैगंबर के खैमों की हिफाजत करो। बुलाता इसलिए ओ मेरे बादशाह और कुफा के अजरकुम मिन सय्यदा। एक जुमला मैं और पढ़ता हूँ। हुसैन ने दरबार में इनकार किया। सैयद से मरवान ने हुसैन के सर का नाम लिया। तारीख कहती है अब्बास ने दरबार में दाखिल होकर पूछा किस में जुर्रत है अब्बास के होते हुए हुसैन के सर का नाम ले। ये मदीना था, ये 26 रजब थी। मानते हैं हम भी, आप भी मानते हैं, जब तक अब्बास जिंदा रहा हुसैन का सर जुदा न हो सका। लेकिन इधर अब्बास की आंखें बंद हुई। तारीख का जुमला बड़ा सख्त जुमला है, आपके मातम के लिए जुमला पढ़ो। तारीख कहती है इधर अब्बास की आंखें बंद हुई। क्या हुआ? सारा बशिमरो बिरिजलिही अला वजहि हुसैन। इधर अब्बास की आंखें बंद हुई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की आवाज। थोड़ा सा सफर मजीद करना आपकी बात। वापिस आए दरबार से। हुसैन ने हाशमी शेरों को संभाला। तारीख कहती है अब तरतीब बदली हुई थी। पहले जाते हुए हुसैन सबसे आगे थे, कंधों के साथ हाशमी जवान थे। अब तरतीब बदली हुई थी। एक दीवार के साथ अब्बास मुंह छुपा के चल रहा था। एक दीवार के साथ सज्जाद मुंह छुपा के चल रहा था। अपने चेहरों पे हाशमियों ने निकाब दिए हुए थे। अपनी आंखों से जारी आंसुओं को रोक रहे थे। घर में दाखिल हुए, तैयारी शुरू हो गई। हर कोई तैयारी करने लग गया। हुसैन नाना की कब्र पे आ गया। अस्सलामु अलैका या जद्दा। नाना हुसैन का आखिरी सलाम। नाना तेरी उम्मत नहीं रहने देती। नाना मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। नाना वादा निभाने का वक्त आ गया। नाना की कब्र से उठा हुसैन जन्नतुल बकी में दाखिल हुआ। हसन भाई की कब्र पे गया। पहला सलाम हुसैन ने किया। अस्सलामु अलैका अय्युहल अमीर मिनल गरीब। गरीब भाई का सलाम। हसन भाई की कब्र पे बैठा। रो रो के हुसैन ने आखिरी अल्फाज कहे। हसन की कब्र से उठा, मां की कब्र की बारी आई। जुमले सुनना और हाय करते आया। जब नाना की कब्र पे गया था हुसैन चल के गया था। जब मां की कब्र पे आया हुसैन दौड़ा। जब नाना की कब्र पे गया था हुसैन बैठा था। जब मां की कब्र पे आया ऐसे लेटा जैसे औलाद माँ के साथ सोती है। मां की कब्र को गले लगा के बोला अस्सलाम अलैकुम उम्मे महरा। और मेरी मां महरा मेरा आखिरी सलाम। मरहबा मरहबा अजरुकुम मिन अल्लाह अजरुकुम मिन सय्यदा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अभी तक जिसको रोना नहीं आया, अभी तक जिसको रोना नहीं आया, उसके लिए ये रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। तारीख में 2 दफा हुसैन के कलिमात मिलते हैं। हुसैन ने माँ को ज़हरा कह के सलाम किया। एक ये मकाम जब कब्र छोड़ने लगे, कहा अम्मा मैं करबला का मुसाफिर हूँ। अम्मा मैंने नाना का दीन बचाना है। अम्मा नाना की उम्मत
بند نہیں رہنے دیتی. یہاں حسین نے ماں کو زہرا کہہ کے سلام کیا. ایک اور موقع ہے جس کو ابھی تک رونا نہیں آیا، اس کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. 10 محرم عصر کا وقت تھا، ہر طرف صدائیں بلند تھی، مارو مارو، اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں. کوئی حسین کو تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. اسی دوران سنان بن انس ملعون نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. یہ نیزہ لگنا تھا، حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. حسین نے کہا سلام علیک یا ام زہرا، میری ماں زہرا. حسین کا سلام. قوم الظالمین ماتم حسین.